مفتی محمد طارق کے بیانات سننے کے لیے علی مرتضیٰ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والدك أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأزع ذلك الباب وإن شئت فاحفظ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور خاص طور پہ یہ فرمایا کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں تو پھر اس وقت ان کا بڑا خیال کرو۔ بڑھاپے میں چونکہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں،
اور حساسیت بڑھ جاتی ہے کہ بعض وہ چیزیں جس کو جوان آدمی زیادہ محسوس نہیں کرتا، وہ بڑھاپے میں بوڑھا آدمی جلدی محسوس کرتا ہے اور زیادہ محسوس کرتا ہے۔ جوان کو تو پرواہ بھی نہیں ہوتی یہ کون سی ایسی بات ہے، یہ کون سا ایسا کام ہے، لیکن بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں جو جوانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتی، ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی ناراض ہونے کی بات ہے، اس پہ غصہ کر رہے ہیں، اس پہ ناراض ہو رہے ہیں، اس پہ ڈانٹ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑھاپے میں بڑا خیال کرنا، اور بس ایک ہی لفظ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ان کو اف بھی مت کہنا۔ یہ اف جو ہے نا، اف کا لفظ یہ سب سے کم درجے کا لفظ ہے، سب سے کم درجے کا۔ اف میں نہ بدتمیزی نظر آتی ہے بظاہر، نہ کوئی بے ادبی نظر آتی ہے، نہ کوئی گالی نظر آتی ہے۔ اف کوئی زیادہ برا لفظ تو نہیں ہے، اف کہہ دیا تو کیا ہوا؟ ایک چیز ایک آدمی کو تکلیف بری لگی، اسے کہہ دیا اف۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی کوئی بات بری بھی لگے نا، ان کے سامنے اف مت کہنا۔ کوئی اپنی عقل سے سوچے انسان، ناقص عقل سے، تو اف تو کوئی برا لفظ ہے ہی نہیں، اف میں کیا برائی ہے؟ لیکن یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ اگر عربی میں اف سے بھی کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے، اس سے کم درجے کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس لیے پھر اس کے بعد صاف فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ دیکھو ان کے ساتھ کوئی جھڑکنے کا معاملہ، غصے کا معاملہ مت کرنا۔ اب یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ ماں باپ جس اولاد کے ساتھ، جس بیٹے کے ساتھ، جس بچے کے ساتھ رہتے ہیں تو سارا دن ساری رات اس کے ساتھ، تو وہاں تو ناگواریاں لازمی پیش آتی ہیں۔ وہ خدمت بھی کرتے ہیں، اور پھر ایسی باتیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، اولاد کے طبیعت کے خلاف ہوں، ناگوار اسے کہتے ہیں، وہ پیش آتی ہیں۔ تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، اولاد ایسی ہوتی ہے کہ خدمت بھی کرتی ہے اور خدمت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو جھڑک بھی رہے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہیں، غصہ بھی کر رہے ہیں، سخت الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑھاپا ایسی چیز ہے نا، بڑھاپا ایسی چیز ہے، اللہ بچائے، کہ آدمی مجبور ہوتا ہے، بالکل لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ رہ رہا ہے اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تنگ ہیں لیکن کہیں جا نہیں سکتے، کس کے پاس جا کے رہیں، کون خدمت کرے گا؟ وہاں رہنے پہ مجبور ہیں، اور پھر جو خدمت کرنے والی اولاد ہے اس کی باتیں بھی سننے پہ مجبور ہیں۔ وہ بالکل مجبور، لاچار ہوتے ہیں، بول بھی نہیں سکتے زبان سے، بعض اوقات یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، بری لگ رہی ہے، کیوں؟ بول دیا تو اور مسئلہ ہوگا، اور ناراض ہوگا، اور خیال رکھنا چھوڑ دے گا، خدمت کرنا چھوڑ دے گا، تو کیا کریں گے؟ کس کے پاس جائیں؟ کون کرے گا خدمت؟ کون رکھے گا؟ آج کے دور میں کون رکھتا ہے؟
اپنے ماں باپ کو رکھنا مشکل تو دوسرے کے ماں باپ کو کون رکھے گا؟ 2-4 دن، 5 دن، 10 دن، مہینہ تو کوئی رکھ لے گا، مستقل کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر اگر بڑھاپے کے ساتھ ساتھ بیمار ہو جائیں، اور ایسے بیمار ہو جائیں کہ بالکل صاحب فراش بستر پہ، اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، تو اللہ معاف کرے، وہ زندگی بڑی لاچاری کی زندگی ہوتی ہے، بے بسی کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو خدمت تو کرو لیکن اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ایسی خدمت نہیں کرو کہ خدمت بھی کر رہے ہو اور زبان سے روک ٹوک بھی کر رہے ہو، سخت باتیں بھی کر رہے ہو، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہے ہو، سخت لہجے میں گفتگو بھی کر رہے ہو، تو پھر یاد رکھیے پھر ایسی خدمت کا فائدہ نہیں، اس سے ماں باپ کی رضا حاصل نہیں ہوگی کہ خدمت بھی کر رہے ہیں اور تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف اور واضح فرمایا کہ ماں باپ کا فرما بردار، ان کو خوش رکھنے والا جنت میں جائے گا، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ان کو تکلیف پہنچانے والا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے عجیب سوال کر دیا، سوال یہ کیا کہ وَإِن ظَلَمَاهُ، کہ چاہے ماں باپ نے اس بچے پر، اس اولاد پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، تو پھر بھی اس زیادتی کی وجہ سے وہ ان کی خدمت نہیں کر رہا، ان کی اطاعت نہیں کر رہا، تو پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ پہلے قصور تو ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی، اس بچے پر ظلم کیا۔ کسی بھی معاملے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن زیادتی اور ظلم چیزوں میں بھی ہوتی ہے، پیسوں میں بھی ہوتی ہے، جائیداد میں بھی ہوتی ہے، اور برتاؤ اور سلوک میں بھی ہوتی ہے، رویے میں بھی ہوتی ہے کہ جی کسی کے ساتھ کچھ اور برتاؤ، کسی کے ساتھ کچھ اور برتاؤ، ایک کے بچوں کے ساتھ کچھ اور سلوک، دوسرے کے بچوں کے ساتھ کچھ اور سلوک، ایک کو خوب دے رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں دے رہے، یا گھٹیا چیز دے رہے ہیں، زیادتی ہے۔ تو پوچھا کہ چاہے ماں باپ نے ظلم کیا ہو، پھر بھی اولاد ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھے، جہنم میں جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اگرچہ ماں باپ نے ظلم کیا ہو، پھر بھی اولاد کو اجازت نہیں کہ ان کو تکلیف پہنچائے، ان سے بدسلوکی کرے، ان سے بدتمیزی کرے، ان کی نافرمانی کرے۔ یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ جو کچھ کریں وہ معاف ہو گیا، اگر اولاد نے معاف نہیں کیا اس کا حساب ان کو اللہ کو دینا پڑے گا، اللہ کے ہاں پورا وہاں تو جانوروں کا حساب ہوگا، جس سینگ والی نے بے سینگ والی کو مارا اس کا بھی حساب ہوگا، تو انسانوں کا بھی پورا حساب ہوگا۔ اگر ماں باپ نے زیادتی کی، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، معافی نہیں ہے، پکڑ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے معاملہ کرے، جیسا چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں، معاف کریں یا سزا دیں، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کھلا چھوڑ دیا کہ جو چاہو کرو۔ ایک تو وہ تو اللہ کا معاملہ ہے ان کے ساتھ کہ وہ زیادتی کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، لیکن اولاد یہ کہہ کر کہ جی میرے اوپر زیادتی کی، میں تو جی نہ ان کی اطاعت کرتا ہوں نہ خدمت کرتا ہوں، یہ بالکل اولاد کو حق نہیں، چاہے کتنا ہی ظلم کیا اس نے، چاہے کتنی ہی زیادتی کی ہو۔ اس لیے ماں باپ کا رویہ اور سلوک، ان کا برتاؤ وہ اپنی جگہ پر ہے،
ان کا ظلم اور ان کی زیادتی وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی وجہ سے اولاد کا حق ختم نہیں ہوا۔ جو اولاد پہ حق ہے، اولاد کو وہ حق ادا کرنا پڑے گا، چاہے کتنی مظلوم ہو، کتنا ہی برا رویہ ہو، کتنا ہی برا سلوک ہو۔ یہ دوسرے بچوں کو دے دیا جائیداد میں سے سب کچھ، ایک کو نہیں دیا یا بہت تھوڑا سا دے دیا، ظلم ہے، زیادتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اجازت نہیں کہ وہ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرے۔ اس کو ادب بھی کرنا پڑے گا، احترام بھی۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بات کہنی ہو اولاد نے ماں باپ کو، تو ادب اور احترام کی ختم ہو گیا۔ کوئی بات سمجھانی ہو انتہائی بے ادبی سے، بے احترامی سے بات کریں گے۔ ہر ایک ان کی اپنی سوچ ہے، انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ نہیں جی یہ کام، یہ چیز ایسی، یہ کام یوں کرنا ہے۔ اولاد کو اختلاف ہے تو اختلاف کا اظہار اتنے بدتمیزی سے کرتے ہیں کہ جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر ماں باپ کو کوئی بات سمجھانی ہو اولاد نے، تو ایک تو یہ کہ کون سی بات میں سمجھانا ہے، کس معاملے میں سمجھانا ہے، کس میں نہیں، اور کس طرح سمجھانا ہے، کس طرح نہیں۔ کس معاملے میں سمجھانا ہے ایک، اور کس طرح سمجھانا ہے دوسری بات۔ ایک تو ہر معاملے میں سمجھانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی شرعی معاملہ ہے، جائز ناجائز کا، حلال حرام کا، فرائض کا، اور وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فرض چھوڑ دو، یہ حرام کام کر لو، یہ گناہ کا کام کر لو، فلاں کی حق تلفی کر لو، فلاں پہ زیادتی کرو، فلاں سے قطع تعلق کر لو، میل جول بند کر دو، یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ اس میں سمجھانے کی اجازت ہے، لیکن جس کا تعلق شریعت سے ہے نہیں، حلال حرام سے ہے نہیں، جائز ناجائز سے نہیں ہے، گناہ سے نہیں ہے، جی یہ صورت بھی جائز ہے، یہ صورت بھی جائز ہے۔ وہ بیٹا کام کو اس طرح کرنا چاہ رہا ہے، ابا کہہ رہے نہیں اس طرح کرو۔ بیٹا وہاں جانا چاہ رہا ہے، ابا کہہ رہے یہاں جاؤ، وہاں نہیں جاؤ۔ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، حلال حرام سے کوئی تعلق نہیں، اس میں پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اگر جو شریعت کا معاملہ ہے، جائز ناجائز کا، حلال حرام کا، فرائض کا، وہاں پہ بھی سمجھانا ہے، تو علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کس طرح سمجھائیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح سمجھائیں کہ بالکل انتہائی عاجزی سے، ادب سے، احترام سے، جھک کر نرمی سے، پیار سے سمجھائیں۔ نہ سخت الفاظ ہو، نہ سخت انداز ہو، نہ سخت لہجہ ہو، بالکل عاجزی ان کے سامنے۔ حکم یہ جو اللہ نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ بالکل عاجزی کے ساتھ جھک کر ادب سے، احترام سے رہو۔ وہ بلا وجہ ڈانٹیں، کچھ بھی کہیں، خاموش رہو۔ اس میں بھی غصہ کرنے کی، ہمیں کیوں بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں آپ، اس میں بھی زیادہ بولنے کا حق نہیں۔ بالکل عاجزی، ادب اور احترام کے ساتھ سمجھاؤ کہ جس میں نہ کہیں بے ادبی کا پہلو نظر آئے اور نہ کوئی عاجزی کے خلاف بات نظر آئے۔ الفاظ بھی عاجزی والے ہوں، لہجہ بھی عاجزی والا ہو، انداز بھی عاجزی والا ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے ان کو درجہ اور مقام دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ماں باپ مسلمان نہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ کافر ہونا، تب بھی ان کا درجہ، مرتبہ، مقام، ادب اور احترام ہے۔
صرف مسلمان ہونا نہیں، کافر بھی ہیں وہ ماں باپ ہونے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ماں باپ ہونے کی وجہ سے، نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ماں باپ ہونے کی وجہ سے، متقی پرہیزگار ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. تو اللہ نے کافر ماں باپ کو بھی درجہ دیا ہے کہ ان کی بھی بے ادبی جائز نہیں، ان کی بھی بے احترامی جائز نہیں، ان کو بھی خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کی جائے. ہاں، اطاعت کے اندر اللہ نے ایک حد مقرر کر دی. وہ حد کیا ہے؟ وہ حد یہی ہے کہ جہاں تک اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو وہاں تک ماں باپ کی اطاعت ہے، اور جہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہو وہاں اطاعت جائز نہیں. ماں باپ ایسے کام کا حکم دیں جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہے، وہاں ان کی بات ماننا جائز نہیں، چاہے ماں باپ ناراض ہوں، چاہے ان کو تکلیف ہو، چاہے ان کو برا لگے، چاہے وہ برا بھلا کہیں، چاہے ملامت کریں، چاہے بد دعا دیں. یہ یاد رکھیے گا. اللہ رسول کی نافرمانی میں پھر ماں باپ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، لیکن بے ادبی کرنا پھر بھی جائز نہیں. وہ غلط کام کے لیے کہہ رہے ہیں، بے ادبی نہ کریں، بے احترامی نہ کریں. ادب، احترام اور عاجزی کے ساتھ ان کی بات سنیں لیکن مانیں نہیں، عمل نہ کریں. چاہے وہ ناراض ہوں پھر ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں. یہ اللہ نے اطاعت میں حد رکھی ہے کہ اطاعت سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی ہے، اور اللہ رسول کے بعد پھر ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ کا حق اللہ رسول سے بڑھ کر نہیں ہے. اس لیے اس میں اعتدال اور میانہ روی اور جو حدود مقرر کی ہیں اور قیود مقرر کی ہیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. کہ بہت سی اولاد ماں باپ کے ایسے نافرمان کہ بس بدتمیزی کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے اتنے فرما بردار کہ بس جی صاف کہتے ہیں. میں نے بھی سنا یہ لفظ بہت سے لڑکوں سے کہ جی جو ماں باپ کا حکم ہے نا وہ پتھر کی لکیر ہے، بس اس کے بعد ہم کچھ نہیں جانتے، نہ قرآن جانتے نہ حدیث جانتے ہیں. یہ جہالت ہے، بالکل جہالت ہے کہ ماں باپ کا حکم اللہ رسول سے بڑھ کر، قرآن و حدیث سے بڑھ کر جو وہ کہیں پورا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس کی بھی حد مقرر کی ہے. میں مختلف موقعوں پر اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ کہاں تک ان کی اطاعت کرنی ہے، کس کس مسئلے میں کرنی ہے، کس چیز میں کرنی ہے، کہاں تک کرنی ہے اور کہاں اجازت نہیں ہے. ابھی اس کا وقت نہیں، لیکن بس یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں ماں باپ کا حکم اللہ رسول کے حدود سے ٹکرا رہا ہو، ان کے حکم سے ٹکرا رہا ہو، پھر وہاں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں. پھر جو وہاں پر ماں باپ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی. اسی لیے ایک بات اور سمجھ لیں، اگر ماں باپ نے وصیت کی مرنے سے پہلے تو جائز وصیت کو تو پورا کیا جائے گا، یہ بات سمجھ لیں. لیکن کسی ناجائز کام کی وصیت کی، گناہ کے کام کی وصیت کی، اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. جو اس کو پورا کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا. اس لیے ہر چیز کے اندر جو حدود ہیں اس کا خیال رکھیں. تو میں ہی عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت اس کی حد ہے، لیکن ادب اور احترام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بے ادبی اور بے احترامی، نافرمانی، آج تو ماں باپ کو وہ اہمیت نہیں دیتے، وہ درجہ بھی نہیں دیتے جو اپنے دوستوں کو دیتے ہیں. ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں آیا، جو حدیث میں نے پڑھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدک اوسط ابواب الجنہ، کہ تمہارے والد، تمہارے ابا
جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے. تو اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو، اور اگر چاہو تو اس کی حفاظت کرو. کہ جنت میں جانے کے لیے ماں باپ کو خوش کرنا ضروری ہے اور خوش رکھنا ضروری ہے. خدمت بھی ضروری ہے، اطاعت بھی، اور ان کی نافرمانی سے بچنا، تکلیف پہنچانے سے، ایذا پہنچانے سے بچانا، یہ بہت ضروری ہے. میں نے عرض کیا نا کہ بہت سے لوگ خدمت بھی کرتے ہیں، جان سے بھی کرتے ہیں، مال سے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے اپنی ناسمجھی سے تکلیف بھی بہت پہنچاتے ہیں. اپنے رویے سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنی زبان سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اپنی ساری خدمت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں. اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ ان کو زبان سے تکلیف بالکل نہ پہنچائیں، بدتمیزی سے بات نہ کریں، بے ادبی سے بات نہ کریں. وہ کسی کام کے لیے منع کر رہے ہیں، بہت سے جی دوائی کھانی ہے، اب بڑھاپا ہے، بیماری ہے، تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں کھانی دوائی، نہیں کھا رہے، تو اس میں ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، حکمت اور مصلحت اور سمجھداری کے ساتھ چلیں. غصے سے ڈانٹ کر، بدتمیزی کر کے ان کو کھلانا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. کہ اسی دوائی کا کیا فائدہ جس سے ان کو تکلیف پہنچی؟ وہ دوائی زہر بن جائے گی، وہ فائدہ نہیں دے گی. اس لیے یاد رکھیں کہ بیماری جو ہے نا وہ اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی، اتنی اذیت نہیں دیتی جتنے کی اولاد کا غلط رویہ اذیت دیتا اور تکلیف پہنچاتا ہے. بیماری سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اولاد کے غلط رویے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور یہ اللہ نے اتنا اونچا درجہ رکھا ہے. آج نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جب خود باپ بن جاتے ہیں، بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں باپ کا یہ درجہ ہے. اس سے پہلے سمجھتے نہیں. اس لیے اللہ نے ماں باپ کی رضا میں آخرت بھی ہماری رکھی ہے اور دنیا بھی رکھی ہے. دنیا میں رزق کے دروازے بھی ان کی دعاؤں سے کھلتے ہیں، اور ان کی ناراضگی سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں. اور ان کو تکلیف پہنچانے والے کو اگر اس نے معافی نہیں مانگی، یہ سب حدیثیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، حدیثوں کا مفہوم بتا رہا ہوں. تکلیف پہنچانے والا اگر معافی نہ مانگے، مرنے سے پہلے اس کے اوپر وبال پڑے گا، دنیا میں اور آخرت کا الگ ہے. اور پھر سب سے اہم چیز دنیا، رزق، معاش، یہ تو ختم ہو جائے گا. اصل جو سب سے اہم چیز ہے نا ہم مسلمانوں کے لیے، وہ ہے خاتمہ. کہ خاتمہ اچھا ہو، اچھے عمل کے اوپر ہو، حسن خاتمہ ہو، کامل ایمان پہ ہو، کلمے پہ ہو. تو یہ جو اچھا خاتمہ ہے نا، یہ بھی ماں باپ کی دعاؤں سے ملتا ہے. اور ماں باپ ناراض ہوں تو خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوتا. جب جس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا میرے عزیزوں، اب آپ خود فیصلہ کر لیں، پھر آگے ساری منازل میں اس کے لیے تکلیفیں، مسائل، اور پھر جنت کہاں سے ہے. اس لیے سب ہر معاملے میں اللہ نے ماں باپ کے ساتھ جوڑ رکھا ہوا ہے. ہر معاملے کے دنیا کی زندگی کا چین اور سکون یہ ماں باپ کی رضا، خوشی اور ان کی دعا میں ہے. اس لیے رزق کا معاملہ ہو، سکون کا معاملہ ہو، دنیا کے مسائل کا معاملہ ہو، سب کچھ اللہ نے اس میں رکھا ہے. خاتمے کا معاملہ ہو وہ اس میں رکھا ہے. اور آخر جنت اور دوزخ تو ہے ہی انہی کے ساتھ. اس لیے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. اور جانے کے بعد پھر قدر کرنا، پھر افسوس کرنا، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. زندگی میں قدر کر لینی چاہیے، اور جو غلطی ہو اس کو معاف کرا لینا چاہیے.
دیکھیے زندگی میں دعائیں ملتی ہیں، مرنے کے بعد دعائیں نہیں ہوتی، وہاں سے برزخ سے کوئی دعا نہیں دے سکتا۔ زندگی میں ناراض گئے، بعد میں آپ کچھ بھی کر لیں، اللہ ان کو برزخ میں راضی بھی کر دے، دعا نہیں ملے گی۔ راضی ہو جائیں گے، یہ اللہ کو قدرت ہے۔ میں صاف بتا دوں آپ کہ اگر کسی کو بعد میں شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اور اس نے اللہ سے توبہ استغفار کی، ماں باپ کے لیے خوب دعائیں مغفرت کی، ایصال ثواب کیا، خوب گڑ گڑا کے لگا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو برزخ میں راضی کر دیں گے، لیکن دعا نہیں ملے گی۔ یہ بات یاد رکھنا، دعا بہت بڑی چیز ہے۔ ان کی جو دعائیں ہیں نا، وہ بہت بڑا سائبان ہے، چھتری ہے، چھت ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جس کو دعا ملتی ہے، وہ دعا وہ زندگی میں دے جاتے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے دعا دے کر، بس وہ ہمیشہ کے لیے اس کے سر پہ سائبان رہتا ہے اولاد پہ۔ اور جس کو دعا نہیں ملی، وہ بغیر سائبان کے، بغیر چھت کے ہوتا ہے، اس کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں دعا ملتی ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ اس لیے مرنے کے بعد قدر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے پھر بھی ایک دروازہ رکھا ہے کہ آدمی مایوس نہ ہو اور محروم نہ ہو، بعد میں بھی اس طرح کر لے، اس طرح کر لے تو اللہ تعالیٰ راضی کر دیں گے۔ وہ اللہ نے رکھا ہے دروازہ، لیکن دعا نہیں ملے گی۔ جو صحیح طریقے سے ان کی خدمت کر رہا، ان کو خوش کر رہا، اس کو جو دعا ملی، تکلیف پہنچانے والے کو، نافرمانی کرنے والے کو وہ دعا نہیں ملتی، وہ محروم رہتا ہے، چاہے وہ بعد میں راضی ہو جائے۔ اس لیے دنیا میں قدر کرنا، دنیا میں ان کو راضی رکھنا، تکلیف پہنچانے سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اور حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو ان کی خدمت کرنا، یہ اولاد کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ JM Media House